یہ دنیا کا پہلا جلسہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلسہ توحید منعقد کیا۔ خطاب بھی خود فرمایا، انعقاد بھی خود فرمایا۔ اس کلام کی لذت کیا ہوگی اور اس کلام کی فصاحت و بلاغت کیا ہوگی جو خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مَا وَإِذَا حَاذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ محبوب ذرا وہ بھی وقت یاد کرو جب میں نے جلسہ توحید منعقد کیا، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد سے میں نے ایک وعدہ لیا اور پھر میں نے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنایا۔ جب گواہ بن کے تو میں نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قَالُوا بَلَىٰ، یا اللہ کیوں نہیں آپ ہمارا رب؟ شاہدنا، ہم اس کے اوپر گواہ بن گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں میں نے یہ جلسہ منعقد کیا؟ کہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، ہم تو بتوں کو رب سمجھتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ تمام جو بہانے کرنے تھے نا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے تمام حجت کے لیے پہلے ہی جلسہ توحید منعقد کر دیا۔ کہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ ان کا جواز ہی ختم ہو جائے، انکار ہی نہ کر سکیں، کل کو یہ نہ کہیں کہ او تقولوا اشرک آباؤنا، کہ وہ تو شرک تمہارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے اس لیے ہم سے بھی ہو گیا۔ یا اللہ ان باطلوں کے کرتوتوں میں ہمیں نہ پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ پہلے واضح بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ جو کسی کو رب مانے گا وہ مشرک ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، وہ کافر ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو یہ جلسہ توحید صرف دو جملوں پہ ہوا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ صرف اتنا خطاب کیا۔ آدم علیہ السلام کی پشت نظر سے قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو نکالا، سب سے بڑا اجتماع کر ڈالا اور فرمایا کہ خطاب کتنا کیا، الست بربکم، دو جملے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی، یا اللہ کیوں نہیں آپ ہمارا رب؟ شاہدنا، ہم سارے اس کے اوپر گواہ بن گئے۔ اس کے بعد اور اس میں سبھی تھے، پاک بھی تھے ناپاک بھی تھے، سب کی ارواح تھی۔ یہ جلسہ عام تھا، لیکن جب کائنات کا دوسرا جلسہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا نام ہے جلسہ رسالت، وہ بھی 2 آیات ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82۔ اور سنو اللہ تعالیٰ نے کس شان میں جلسہ رسالت منعقد کیا، اور بہت لمبا، وہ 2 جملے جلسہ توحید کے جلسہ رسالت اب سنیے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، ابو ذرا وہ بھی یہ وقت یاد کرو نا، جب آپ کے رب نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، معاہدہ نہیں لیا، میثاق لیا، معاہدے کو ایگریمنٹ کہتے ہیں، یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، میثاق کو کہتے ہیں کووننٹ، یہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے تو قیامت تک یہ جلسے میلاد مسنون ہوتے رہنے ہیں، اس لیے تو قیامت تک جلسہ رسالت ہوتے رہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جلسے کے انعقاد کا معاہدہ نہیں میثاق لیا۔ حبوب وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تمام انبیاء سے جلسہ رسالت کا پختہ عہد لیا، کیا تھا عہد؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، اور مزیدار کی بات ہے یہ جلسہ عام نہیں تھا، جلسہ خاص ہے، اس میں ناپاکوں کو نہیں بلایا، پلیتوں کو نہیں بنایا، صرف انبیاء کو، پیغمبروں کو اور رسولوں کو۔ یہ 3 قسم کی ہستیاں ہیں اس جلسے میں، صرف پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور انبیاء ہیں اور مرسلین ہیں۔ پتہ چل گیا یہ جلسہ رسالت عام نہیں ہوتا، یہ خاص ہوتا ہے۔ جلسہ توحید میں سبھی تھے،
جلسہ رسالت صرف خاص، اور فرمایا کہ اے انبیاء، اے رسول، اے پیغمبروں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے نواز دوں، لما اتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر گلستان نبوت کا سب سے پیارا پھول اور میرا سب سے پیارا رسول تمہارے پاس آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم، اور جو کچھ تمہیں میں نے دیا ہے نا، اس پر مہر تصدیق لگائے گا، اس کی تصدیق فرمائے گا۔ یا الہی ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں تمہارے ذمہ دو کام ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکید کا ہے، میں کہ یو مسٹ بلیو ان ہم، تم نے ضرور میرے محبوب کے اوپر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور یو مسٹ ایڈ ہم، ضرور اس کی مدد بھی فرمانا ہے۔ یہاں اہل سنت کا عقیدہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک ظالموں کے تحیل کی پرواز نہیں پہنچتی۔ سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی فرمانا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، انبیاء کو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آنا ہے، یہ سارے انبیاء تو قبروں میں ہوں گے، سارے انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 571 سال ہو گئے تھے آسمانوں پہ گئے ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ کو 2000 سال ہو گئے تھے پڑھتا فرمایا جب میرے سرکار معراج کے اوپر گئے ہیں۔ یہاں پہلا نقطہ تو یہ نکلتا ہے کہ قبر والے ایمان بھی لا سکتے ہیں، مدد بھی فرما سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ دو کام ہوتے تو کبھی اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتے قرآن نے، یہ نقص قرآن ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب نے میرے سب سے پیارے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی فرمانا ہے۔ اس کا مطلب یہ قبر والے ایمان لا سکتے ہیں اور مدد بھی کر سکتے ہیں۔ بخاری اٹھا کے دیکھو، بخاری شریف کا حدیث ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات کو میری سواری گئی نا موسیٰ کلیم اللہ قبر کے پاس سے، فَرَأَيْتُ مُوسَىٰ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور جب بیت المقدس گئے سرکار تو وہاں بھی موسیٰ کلیم اللہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سرکار چھٹے آسمان پر ہے، موسیٰ کلیم اللہ پھر بھی وہاں موجود ہے۔ ایک وقت کتنا ہے؟ سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ، رات کا ایک قلیل حصہ ہے، آدھی رات میں نہیں ہے، 1/4 نہیں ہے، 1/3 نہیں ہے۔ سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان ہوا جس نے رات کے بالکل قلیل حصے میں اپنے محبوب کے معراج کرائی۔ رات کے قلیل حصہ میں موسیٰ کلیم اللہ قبر پہ بھی موجود ہیں، بیت المقدس بھی موجود ہیں، چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں۔ جب میرے آپ کے آقا کریم آئے نا اللہ تعالیٰ کا سے دیدار کر کے ملاقات کر کے چھٹے آسمان پر، تو وہاں موسیٰ کلیم عرض کیا حضور کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ میں جائیں ذرا کم کرا کے آئے، میری امت پر 2 نمازیں فرضی صبح و شام کی وہ نہیں پڑھ سکی، ان کو کھانا پکانے کا فکر نہیں تھا، مانوا سلوا آتا تھا، ان کو پانی کا فکر نہیں تھا، 12 قبیلے تھے، ٹھنڈے میٹھے پانی کے 12 چشمے تھے، ان کو مکان بنانے کی فکر نہیں تھی، بادلوں کا سایہ تھا، تو وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ تو آپ کے غلاموں نے تو محنت مزدوری بھی کرنا ہے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے 10 12 گھنٹے کام بھی کرنا ہے، تو یہ 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ سرکار جاتے ہیں 10 کم ہو جاتی ہیں، 40 رہ جاتی ہیں، 2 چکر لگ گئے، اس کے بعد پھر 5 چکر لگاتے ہیں، 5 کم ہوتی ہیں، 5 رہ جاتی ہیں۔ تو فرمایا محبوب جو 5 پڑھے گا ثواب میں 50 کا ہی دوں گا۔ سورہ نام 8واں پارہ آیت نمبر 160 ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک پڑھو گے